اور ناظرین، سٹی 41 بنا ایک بڑی آواز کی آواز۔ گردوں کے عارضے میں مبتلا گلوکار اسد عباس کی خبر نشر ہونے پر نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا نوٹس۔ اسد عباس کا علاج کرانے کا اعلان، بولے نامور گلوکار کو تمام سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ ایوارڈ یافتہ اسد عباس قومی اثاثہ ہیں، بھرپور ساتھ دیں گے۔ گلوکار اسد عباس کا نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا شکریہ۔ سٹی 41 بنا گلوکار اسد عباس کی آواز۔ کئی عرصے سے گردوں کے اعراض میں مبتلا گلوکار اسد عباس کی خبر نشر ہونے پر نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا نوٹس۔ اسد عباس کا علاج کرانے کا اعلان کروایا۔ ایوارڈ یافتہ گلوکار اسد عباس قومی اثاثہ ہیں، انہیں تمام سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ اسد عباس نے اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ ملکی سطح پر کئی ایوارڈز اپنے نام کروانے والے گلوکار اسد عباس گزشتہ 7 برس سے گردوں کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ کہتے ہیں ہفتے میں 5 بار ڈائلیسس کروانا پڑتا ہے، میری تمام جمع پونجی ختم ہو چکی ہے۔ اسد عباس کہتے ہیں میوزک انڈسٹری کے دوستوں کی کال تو ضرور آتی ہے لیکن مدد نہیں کی جاتی۔ میرے گھر، گاڑی اور کمائی سے لیا ہوا سارا سامان فروخت ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں امریکہ یا پھر لندن میں علاج ممکن ہے۔ سٹی 41 کے توسط سے علاج معالجے کی اپیل پر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عامر مین نے فوراً ایکشن لیا، جس پر اسد عباس نے اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ نگران حکومت کی جانب سے اسد عباس کے علاج معالجے کا اعلان گلوکار کے لیے امید کی کرن ثابت ہوا۔ کیمرامین ٹیم اور ساتھی رپورٹر علی رضا کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا دوسرا پرچہ، لوڈ شیڈنگ کا جن امتحانی مراکز بھی پہنچ گیا۔ فیصل آباد اور جنگ کے امتحانی مراکز میں پرچے کے دوران بجلی بند، طلباء اور نگران سب پریشان، گرمی سے برا حال، پسینے میں شرابور ہو گئے۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد ڈویژن بھر میں انٹرمیڈیٹ امتحانات کے تحت انگلش کا پیپر لیا گیا۔ اس دوران لوڈ شیڈنگ کے عذاب نے امتحانی سینٹر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سیکنڈ ٹائم کے 3 گھنٹے کے پیپر میں طلبہ کو 1 گھنٹہ کی لوڈ شیڈنگ کی اذیت برداشت کرنا پڑی۔ گورنمنٹ ورکرز ویلفیئر اسکول جوہر کالونی میں پیپر کے دوران بجلی غائب ہونے سے بچوں اور نگران عملے کا گرمی سے برا حال ہو گیا۔ سینٹر میں نگران عملہ اور طالبات پسینے میں شرابور ہو گئے۔ طالبات ہاتھ میں کاغذ تھامے ہوا لیتے رہے۔ والدین اور اساتذہ نے فیسکو حکام سے پیپر کے دوران لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہاں جی، لائٹ تو بہت برا حال ہے بچوں کا۔ ایک تو پیپر اتنا وہ ہے سیکنڈ ٹائم میں، دوسرا لائٹ بالکل نہیں آ رہی۔ واپڈا والوں کو چاہیے کم از کم پیپر کے یہ ڈیورنگ جو ہے وہ لائٹ مت بند کریں، کم از کم بچے سکون سے پیپر تو دے لیں۔ جنگ کے امتحانی مراکز بھی لوڈ شیڈنگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ بجلی کی بندش اور گرمی سے طلبہ پسینہ پسینہ ہو گئے اور انہیں پیپر حل کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے ساتھ آئے فیملی ممبرز کا کہنا تھا کہ حکومت کم از کم امتحانی مراکز پر بجلی کی مسلسل فراہمی یقینی بنائے۔ دجی روڈ، سرگودا روڈ، سیٹلائٹ ٹاؤن، علی آباد، جنگ سٹی سمیت متعدد علاقے لوڈ شیڈنگ کی لپیٹ میں آئے رہے۔ درجہ حرارت 45 سے اباو ہے اس ٹائم، اور گرمی اتنی ہے کیا بتائیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ لہذا یہاں پہ جو ہے نا بجلی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بجلی کا انتظام کیا جائے، اور ہماری کلاسز میں بھی ایسا ہی مسئلہ ہے۔ تعلیمی اداروں میں بجلی کے متبادل انتظامات نہ ہونے کے باعث فیسکو حکام کو چاہیے کہ پیپر کے اوقات کار کے دوران لوڈ شیڈنگ نہ کرے تاکہ طلبہ آسانی سے امتحانات دے سکیں۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ گرمی آتے ہی بجلی کی آنیاں جانیاں، فیصل آباد کے شہری علاقوں میں 4 سے 5 اور دیہاتوں میں 6 سے 7 گھنٹے تک بجلی بند۔ غیر اعلانیہ بجلی بندش سے کاروباری افراد کو مشکلات کا سامنا، کچہریوں میں وکلا اور سائلین پریشان۔ فیسکو 500 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا، جنگ کے متعدد علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ۔ فیصل آباد کی مارکیٹوں میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے دکاندار شدید پریشان ہیں۔ تاجر سخت گرمی میں دکانوں پر بیٹھنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک طرف بجلی کے بل، دوسری جانب جنریٹر کی اخراجات نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ صدر مندر گلی عباس حیدر شیخ کا کہنا تھا کہ 4 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ نائب صدر FCCI اسلم بلی نے کہا کہ ہماری ریکوری 100% ہے، باقی تقسیم کار کمپنیوں کی لائسنس ہم کیوں ادا کریں۔ تقریباً 4 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اگر ابھی سے بندوبست اور انتظامات نہ کیے گئے تو یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے 6 سے 8 گھنٹے تک جائے گی۔ بجلی نہیں ہوتی ہے تو ان گلیوں میں جو ہے اندھیرا وہ ہمارے سارے کاروبار کا بیڑا گرک کر دیتا ہے۔ اگر جنریٹر بھی چلانے پڑ جائیں تو تنگ گلیوں میں حادثات کا خطرہ رہتا ہے، اوپر سے ماحول بڑا خراب ہوتا ہے اور شور کی وجہ سے ہمارا گاہک بھی نہیں آتا ہے۔
शहरी इलाकों में 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग जारी है। देहाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 7 घंटे तक जा पहुंचा है। फेस्को को 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। फेस्को की डिमांड 2700 मेगावाट और सप्लाई 2200 मेगावाट है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। कचहरियों में भी बिजली गायब, वकला को केसेस की तैयारी और साइलिन को भी मुश्किलात दरपेश हैं। हमारे भी इधर आप देख लें, अगर किसी ने फ़ोटो कापी करानी है, अगर किसी ने आजकल आपको पता है ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं, वो स्टाम्प पेपर की मद में है या वो कोई काम कंप्यूटर ऑपरेटर से करवाना है तो वो भी बिल्कुल बंद है। ताजिर बिरादरी और वकला ने मुतल्लिका हुक्काम से मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए और बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएं ताकि सख्त गर्मी में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। जी तो नाजरीन, अब आपको बताएंगे महंगी बिजली, महंगी गैस, ऊपर से रॉ मटेरियल की भी किल्लत। कपड़े की कीमत में मजीद इजाफा हो गया, एक माह में 20% तक महंगा। कॉटन, वॉशन वेयर, लट्ठा, पॉलिस्टर की तमाम वैरायटी के दाम बढ़ गए, ताजिर भी परेशान। रॉ मटेरियल की किल्लत और महंगी बिजली गैस की वजह से कपड़ा मजीद महंगा हो गया। कपड़े की कीमतों में मजीद 20% तक इजाफा हो गया। पॉलिस्टर 50 रुपए मीटर से 60 रुपए मीटर, वॉश एंड वेयर 110 रुपए से बढ़कर 135 रुपए मीटर हो गया। स्ट्रिपल 110 रुपए मीटर से बढ़कर 150 रुपए मीटर हो गई। कपड़े की कीमतों में इजाफे की वजह से ताजिरों ने भी सर पकड़ लिए। महंगाई का तूफान बढ़ता जा रहा है, कारोबार तबाह हो चुके हैं, गाहक ना होने के बराबर है। ताजिर कहते हैं कि ईद के बाद कपड़े की डिमांड कम होने से कीमतें मुस्तहकम रहती हैं, मगर अब कीमतों में 20% इजाफा हो चुका है। कोई सा मार्केट तो कस्टमर डाउन जरूर हो गया है, पर रेट इंक्रीज कर गए हैं। रेट इतने ज़्यादा बढ़े हैं, कोई क्वालिटी गाहक की कुव्वत खरीद में नहीं है। इस टाइम अगर स्टेपल को लगा लो, फैब्रॉन, एरिश, क्लिस्टर, किसी चीज़ को भी लगा लें, कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं। फैक्ट्रियाँ तकरीबन 70% बंद हो चुकी हैं। ताजिरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत रॉ मटेरियल और बिजली गैस की कीमतों को कंट्रोल करे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। टेक्सटाइल बरामदात में कमी, कपास की कम पैदावार ने दरामद बढ़ा दी। गुज़िश्ता साल की निस्बत 47.5% खाम माल में कपास दरामद की गई। टेक्सटाइल बरामदात में कमी, कपास की कम पैदावार ने दरामद बढ़ा दी। गुज़िश्ता साल की निस्बत 47.5% खाम माल में कपास दरामद की गई। हालिया माली साल में कम पैदावार और सैलाब के बायस पाकिस्तान को जरूरत पूरी करने के लिए रुई दरामद करना पड़ी। कपास की कम पैदावार खाम माल की कीमतें बढ़ने और दरामदात पर बोझ की बड़ी वजह करार दे दी गई। गुज़िश्ता माली साल के 10 माह में 2,40,246 मिलियन रुपए की रुई दरामद की गई। रवा माली साल 10 महीनों में 3,63,239 मिलियन रुपए की रुई दरामद की गई। एशिया की बड़ी यान मार्केट के ताजिरों का कहना है कि बड़ा खाम माल दरामद करने से माशी बोझ पड़ता है। पावर लूम ऑनर मेजर रिटायर्ड अब्दुल रजाक ने कहा कि खाम माल दरामद करने के बायस रुई सारा साल महंगी रही। कॉटन की फसल अच्छी हो जाए, और पिछले साल तो बिल्कुल अच्छी नहीं हुई थी, अगर अपनी कॉटन हो जाए तो डेफिनेटली हमें दरामद नहीं करनी पड़ेगी, उससे कास्ट कम हो जाएगी। लेकिन एट द मोमेंट जो टेक्सटाइल वाला है, टेक्सटाइल तो बंद पड़ी हुई है कास्ट की वजह से, क्योंकि लोगों की बाइंग पावर कम हो गई है, कास्ट बढ़ गई है, टैक्सेस बढ़ गए हैं, इसलिए जो इंडस्ट्री है वो 60% से ज्यादा बंद पड़ी। उम्मीद है दरामद इस साल अच्छी रहेगी, जिससे कपड़े की कॉस्टिंग सस्ती होगी। भवाना में गंदम की कटाई गहाई मुकम्मल। पीआर सेंटर जामियाबाद पर गंदम खरीदारी का सिलसिला जारी। हुकूमत की तरफ से दिए गए हदफ में से 1,44,000 बोरी गंदम खरीद ली गई। भवाना को हुकूमत की तरफ से 1,46,000 बोरी गंदम की खरीदारी का हदफ दिया गया था। 2,000 बोरी गंदम जल्द खरीद ली जाएगी। फूड इंस्पेक्टर हाफिज मोहम्मद यार का कहना था कि 110% बारदाना जारी किया गया। हाफिज मोहम्मद यार का मजीद कहना था कि पीआर सेंटर जामियाबाद पर किसी किस्म की कटौती नहीं की गई। काश्तकारों को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं, 1-2 दिन में हद पूरा कर लिया जाएगा। भवाना में गंदम की कटाई गहाई मुकम्मल। पीआर सेंटर जामियाबाद पर गंदम खरीदारी का सिलसिला जारी। हुकूमत की तरफ से दिए गए हदफ में से 1,44,000 बोरी गंदम खरीद ली गई। भवाना को हुकूमत की तरफ से 1,46,000 बोरी गंदम की खरीदारी का हदफ दिया गया था। 2,000 बोरी गंदम जल्द खरीद ली जाएगी। फूड इंस्पेक्टर हाफिज मोहम्मद यार का कहना था 110% बारदाना जारी किया गया। हाफिज मोहम्मद यार का मजीद कहना था पीआर सेंटर जामियाबाद पर किसी किस्म की कटौती नहीं की गई। काश्तकारों को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं, 1-2 दिन में हद पूरा कर लिया जाएगा। फैसलाबाद में गंदम की कटाई मुकम्मल। ज़राई माहिरीन कहते हैं घर आई गंदम को महफूज रखना भी एक चैलेंज है। काश्तकार 10% तक गंदम जाया कर देते हैं। हिफाजती इंतजामात बरोए कार लाना चाहिए। प्रिंसिपल साइंटिस्ट गंदम डॉक्टर नदीम अहमद का कहना था किसान कटाई के बाद गहाई और गंदम महफूज करते वक्त गंदम जाया कर देते हैं। अगर एहतियाती तदाबीर बरोए कार लाई जाए तो गंदम जाया होने से बचाई जा सकती है।
گندم کی کٹائی گہائی کے بعد جو سب سے اہم مرحلہ ہے وہ گندم کی ذخیرہ اندوزی ہے، اس کو سٹوریج کے حوالے سے آتا ہے۔ تو سٹور کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ گندم میں جو نمی کا تناسب ہے سٹور وہ 10% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ گندم کو ایک بار دھوپ لگوا لی جائے اور سٹور کرنے سے پہلے۔ ماہرین کا کہنا ہے بیج کے لیے گندم کی گریڈنگ ہونی چاہیے، بیجوں میں نمی نہ ہو، گندم محفوظ رکھنے سے قبل دھوپ میں سکھا لینی چاہیے۔ شعبہ امراض چشم الائڈ اسپتال میں بھی سہولیات کا رونا، اے اسکین اور فیکو مشین خراب، آنکھوں کے مرض میں مبتلا مریض خوار، مہنگے ٹیسٹ کرانے پر مجبور ہو گئے۔ الائڈ اسپتال کے شعبہ امراض چشم میں اے اسکین اور فیکو مشین خراب ہو گئی، جس کے سبب آنکھوں کے مرض میں مبتلا مریضوں کا علاج متاثر ہونے لگا۔ مریض اور تیماردار کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ جھنگ سے مریضہ کی آنکھ کے آپریشن کے لیے آئے ہیں، مگر الائڈ اسپتال میں آنکھ کے پردے کا ٹیسٹ کرنے والی مشین خراب ہے، جس کے باعث ٹیسٹ کروانے کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جانا پڑے گا۔ ہسپتال انتظامیہ مشین جلد ٹھیک کرائے۔ ہماری بہن ہے تو اس کا پہلے بھی ایک دفعہ آپریشن ہو چکا ہے ایک آنکھ کا، اور دوسری آنکھ کی سرجری ہے، اس کا بھی آپریشن سرجری بھی ہونی ہے، تو اس لیے حکومت سے درخواست ہے وہ جلد از جلد مشینیں ٹھیک کروائیں۔ ایم ایس الائڈ اسپتال ڈاکٹر فہیم کا کہنا تھا کہ اے اسکین اور فیکو مشین خراب ہے، نئی مشینیں خریدی جا رہی ہیں، نئی مشینوں کی فراہمی سے مریضوں کے علاج میں بہتری آئے گی۔ مشینیں جو ہیں یہ پرانی ہونے کی وجہ سے بار بار خراب ہو جاتی تھی، ہم ان کو ریپیئر کروا رہے تھے، لیکن اب ہم بہت جلد جو ہے فیکو مشین اور اے اسکین مشین مریضوں کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہمی کے لیے نئی خرید رہے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ ورک لوڈ ہم کیٹر کر لیں گے اور مریضوں کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ عوام نے متعلقہ حکام سے اس مسئلے پر فوری توجہ دینے کی درخواست کی ہے۔ کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ محکمہ صحت فیصل آباد نے نئے مالی سال میں تحصیل اسپتالوں اور رورل ہیلتھ سینٹرز کے لیے 116 اقسام کے زائد ادویات مانگ لی۔ گزشتہ مالی بجٹ میں 126، رواں مالی بجٹ میں 242 اقسام کی ادویات شامل ہوں گی۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر اسفندیار کا کہنا تھا کہ اس میں تمام شعبہ امراض کے ادویات شامل ہیں۔ یہ ادویات ضلع بھر کے تحصیل اسپتالوں اور رورل ہیلتھ سینٹرز میں فراہم کی جائیں گی۔ سال 2022 سے 23 کے مالی بجٹ میں ادویات کے لیے 29 کروڑ روپے کے فنڈز فراہم کیے گئے تھے، تاہم ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث فنڈز میں بھی اضافہ ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود جھنگ میں کرائے کم نہ ہو سکے، رکشہ ڈرائیورز کہتے ہیں اسپیئر پارٹس کی بڑھتی قیمتوں نے کمر توڑ دی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود جھنگ میں کرائے کم نہ ہوئے، رکشہ ڈرائیورز کہتے ہیں اسپیئر پارٹس کی بڑھتی قیمتوں نے کمر توڑ دی۔ پیٹرول میں معمولی کمی سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑا، 1 سے 1.5 سال کے دوران اسپیئر پارٹس کی قیمتیں دوگنا ہو گئیں۔ موبل آئل کی قیمت 370 سے بڑھ کر 600 روپے، اگلا ٹائر 1150 سے بڑھ کر 2150 روپے تک جا پہنچا۔ رکشہ ٹائر کی قیمت 2500 سے بڑھ کر 4700 روپے، ٹیوب 200 سے بڑھ کر 450 روپے تک جا پہنچی۔ میٹر کی قیمت 250 سے بڑھ کر 400 روپے، پلگ کی قیمت 150 سے بڑھ کر 350 روپے کا ہو گیا۔ وائر لاک کی قیمت 150 سے بڑھ کر 430 روپے ہو گئی۔ انجن کی مکمل مرمت 4500 روپے سے بڑھ کر 9000 روپے سے بھی تجاوز کر گئی۔ ٹیوننگ کی مزدوری 150 سے بڑھ کر 350 روپے ہو گئی۔ مڈ گارڈ، مڈ میٹ، ٹینکی ٹاپے، شاک، وائرنگ، ہیڈ، بریکنگ، گراری سیٹ بھی مہنگا ہو گیا۔ رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ پیٹرول میں معمولی کمی سے بچت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ محنت کا صلاح فیصل آباد ریجن کے ترقی پانے والے پولیس اہلکاروں کو پروموشن بیج لگا دیے گئے۔ پولیس لائنز میں تقریب کا انعقاد، دیکھتے ہیں طیب مقبول کی یہ رپورٹ۔ فیصل آباد پولیس لائنز میں تقریب سجائی گئی، جس میں شاندار طریقے سے فرائض سر انجام دینے والے ریجن کے پولیس اہلکاروں کو ترقی ملنے پر پروموشن بیجز لگائے گئے۔ آر پی او ڈاکٹر عابد اور سی پی او عثمان اکرم گوندل نے پروموشن بیجز لگائے۔ فیصل آباد ریجن کے 31 اے ایس آئیز کو، سب انسپیکٹرز اور 37 حوالداروں کو اے ایس آئی کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ سی پی او عثمان اکرم گوندل کا کہنا تھا ترقی پانے والوں کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا ہے۔ آر پی او ڈاکٹر عابد خان اور سی پی او عثمان اکرم گوندل نے ترقی پانے والوں کو مبارکباد دی۔ ریجنل پولیس آفیسر کا کہنا تھا محنت اور لگن سے ترقی پانے والے افسران داد و تحسین کے مستحق ہیں۔ جوان ایمانداری اور محنت کو شعار بنا لیں تو مزید ترقی بھی ممکن ہے۔ ترقی پانے والے اہلکاروں نے آئی جی پنجاب سے اظہار تشکر کیا۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ طیب مقبول، فیصل آباد۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں قربانی کے جانوروں کی آمد شروع ہو گئی۔ مختلف مقامات پر مویشی منڈیاں سج گئیں، قیمتوں کا سن کر سب کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔
टोबा टेक्सिंग में ईद कुर्बान के लिए मवेशियों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला अभी से शुरू हो गया। जंग रोड पर प्राइवेट मवेशी मंडी कायम कर दी गई, जहां खूबसूरत तगड़े, छतरे और बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए, लेकिन इनके दाम सुनकर शहरियों के तो होश ही उड़ गए। जानवर लैन आए हैं, जानवर बहुत ज्यादा महंगे, कल भी आए थे, नहीं गल बनी, अज भी आए हैं, नहीं गल बनी। जानवर वाले भी गरीब की करन, वो कहंदे ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ हैं कि कोई जानवर नहीं मिल रहा ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। जिला में अभी कोई सरकारी सतह पर मवेशी मंडी कायम नहीं हो सकी, जिसके बायस मवेशियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि फी जानवर की रोजाना खुराक पर 200 रुपए से ज्यादा खर्च होता है। वंडा चारा दिन ब दिन महंगा हो रहा है। महंगाई ने लोगों की कुव्वत खरीद कम कर दी है। हर साल महंगाई की वजह से जानवरों का रेट चेंज होता रहता है। चारा महंगा है, पट्ठा महंगा है, किस चीज को भी लेने जाए, अगर एक चीज 1000 की आती है अभी 1800-1900 रुपए की मिल रही है। मेडिसिन बहुत महंगी है जानवरों की, इनकी देखभाल का डेली का एक जानवर का 300-400 रुपए खर्चा है। मवेशी मंडी में व्यापारियों और खरीदारों की तकरार अभी से शुरू हो चुकी है। उम्मीद है सरकारी मवेशी मंडी के क़याम और ईद कुर्बान के करीब आते ही कीमतों में कमी आएगी। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद में फलाही इदारों की जानिब से 50 सिलाई मशीनें तकसीम। मशीन नूर मोहम्मद इंडस्ट्रियल स्कूल वेलफेयर सोसाइटी गुलाम मोहम्मदाबाद में तकसीम की गई। कमिश्नर सिल्वर सईद, डिविजनल सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी, सोशल वेलफेयर सदर हाजी रियाज अहमद अंसारी भी शरीक हुए। कमिश्नर सिल्वर सईद का इस मौका पर कहना था कि ख्वातीन के लिए मुआशी खुद मुख्तारी बहुत ज़रूरी है। ख्वातीन ना सिर्फ अपना बल्कि अपने घर का भी सरमाया बन सकती हैं। हाजी अकरम अंसारी का कहना था कि ख्वातीन अपने हुनर का सही इस्तेमाल करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।